انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا، زینب؟ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے۔ اس لیے اس نے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تو مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ، مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم خود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا گئے۔ امامہ گم سم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا۔ وہ امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے بھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی الذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا جو نیم تاریک تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتاؤں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس سے رابطہ کیسے کروں؟ اس کے ذہن میں یکدم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خواب دیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خواب دیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔
مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی رسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بال ہے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا؟ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو۔ اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو اور اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کیا اس نے اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے، اور اگر کی ہے تو ان کا کیا رسپانس ہے، اور اسے یہ بھی بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور نہیں آنے دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے کہا۔ اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز؟ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا میں کون ہوں تو؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹ سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی دائیں ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کسی سے افیئر میں انوالو ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کا اہتمام؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا، امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا، اور وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا۔
جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا، مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایت ہوتی ہے۔ اس طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایت تھی۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا سا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کرتے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب کافی دیر سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیل وتھ امامہ اینڈ آل دی ریسٹ، بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اس طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گریں پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتہ کے لیے باہر آئی اور اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے اسٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفت چلے جاتے ہیں۔ اسے ان کی آفت جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھ گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ گئے ہیں تو میں کہیں فون نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا کہ سلمہ کچھ مطمئن ہوگی۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئی؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں کل اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد دوسری طرف سے جلال کی آواز ابھری۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا ہے کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ، جلال کو جیسے ایک کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ امامہ، میں ابھی نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کس دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو۔ مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا۔ ہاں۔ اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے ہوگی؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے۔ تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے، سلمہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں
گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر گئے ہیں کہ تمہیں باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟